قرآن مجید کے 16ویں پارے میں آیت ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا، ہمارے احکام سے منہ موڑے گا تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، معیشۃ ضنکا، گھٹن والی زندگی اس کو دے دیں گے، ٹینشن والی زندگی میں اس کو مبتلا کر دیں گے، اس کی زندگی میں ڈپریشن شامل کر دیں گے اور دکھ شامل کر دیں گے کہ سارا کچھ ہوگا لیکن اس کو سکھ میسر نہیں ہوگا اور اس کی روح سکھی نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں خلا ہوگا، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے سکون ہوگا، اپنے آپ کو نامکمل سمجھے گا اور اپنے آپ کو ناکام سمجھے گا، اپنے آپ کو محروم سمجھے گا۔ یہ چیز پھر ہوتی ہے، عمل صالح جب نہیں ہوتا مومن کے پاس تو پھر اس کو زندگی میں سکون عطا نہیں ہوتا۔ اگر ہم غور کریں ہمارے زمانے کا، ہمارے دور کا اور آج کی سوسائٹیوں کا، آج کی ماڈرن زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ آج راحت کے، سکھ کے، سکون کے، خوشحالی کے، خوش عیشی کے جتنے سامان ہیں، شاید انسانی تاریخ میں ایسے انتظامات کبھی بھی نہیں تھے۔ آج سے 100 سال پہلے کی دنیا کا آپ تصور کریں، ہم میں سے جو بڑی عمر کے 60 70 80 سال جن کی عمر ہے یا 50 سال جن کی عمر ہے، وہ دیکھیں، وہ سوچیں کہ جب وہ 15 سال کے تھے، 20 سال کے تھے، اس وقت کی زندگی کیسی تھی اور آج کی زندگی کیسی ہے۔ آپ بکثرت لوگوں سے یہ سنیں گے، وہ کہیں گے کہ اس وقت غریبی تھی اور اس وقت زندگی کے اتنی سہولیات نہیں تھی، لیکن اس وقت ایک سکون تھا، گھروں میں ایک سکون تھا، چیزوں میں برکت تھی، چیزوں میں نورانیت تھی، رشتوں میں جو ہے مٹھاس تھی۔ غریب لوگ تھے لیکن رشتوں کو نبھاتے تھے، رشتوں میں ایک پیار تھا، مٹھاس تھی، تعلق تھا، اور چیزیں تھوڑی ہوتی تھیں، سادہ ہوتی تھیں، لیکن اس تھوڑی اور سادہ چیزوں میں بھی لوگ خوش تھے، مطمئن تھے، قناعت پسند تھے۔ پیسہ کم تھا لیکن اس کم پیسے میں بھی لوگ بڑی ہنسی خوشی سے گزر بسر کر لیتے تھے۔ آج ان سب چیزوں کی فراوانی ہے، انسان نے اپنی آسانی اور سکھ کے اتنے سامان پیدا کر لیے ہیں، ہر جو نیا سال ہم پہ آتا ہے، ہر نئے سال میں راحت اور عیش و عشرت کا یا سہولت کا کوئی نیا سامان وجود میں آتا ہے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 20-30 سالوں میں کیا کیا چیزیں وجود میں آ گئی۔ اس موبائل کو دیکھ لیں اور ہمارے گھروں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے بے شمار چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ آج سے 50 سال پہلے ایسی چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی ہماری زندگیوں سے برکت کیوں اٹھ گئی، ہمارے رشتوں سے مٹھاس کیوں اٹھ گئی اور ہمارے رزق سے روحانیت، نورانیت کیوں اٹھ گئی، ہمارے پیسے سے برکت کیوں اٹھ گئی۔ یہ چیز ہم سب سوچتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اصل میں المیہ وہی ہے کہ ہم نے ٹارگٹ، مجموعی طور پہ معاشرے نے، سوسائٹی نے، سماج نے دنیا کی ترقی ہی کو ٹارگٹ بنا لیا۔ ہمارے ادارے ہوں، ہمارے محکمے ہوں، ہماری حکومتیں ہوں، ہماری فیملیاں ہوں، ہمارے گھر ہوں، ہمارے ملازمین ہوں، ہمارے تاجر ہوں، ہماری عورتیں ہوں، ہمارے مرد ہوں، یہ سب لوگ عمومی طور پہ الا ماشاءاللہ جن کو اللہ نے دین کا شعور دیا ہوتا ہے، ان کی بات نہیں کر رہا، وہ لوگ بھی ہیں الحمدللہ، بہت ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ ہے۔ جو یکروخی چال پہ زمانہ چل گیا نا کہ بس دنیا کے ہماری اولاد پڑھ جائے، بڑی ڈگری لے لے، بڑی نوکری مل جائے اور زیادہ تنخواہ والی نوکری مل جائے، دنیا کی یہ چیز مل جائے، اپنا گھر ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، بس ہم کامیاب ہیں۔ اس کو دنیا نے ٹارگٹ بنا لیا، معاشرے نے، سماج نے، سوسائٹی نے پچھلے 30-40 سالوں میں اسی رخ پہ دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ لوگوں کا یہ مائنڈ بن گیا ہے، یہ نفسیات بن گئی ہے۔ آج سے 50 یا 100 سال پہلے کے لوگوں کی یہ نفسیات نہیں تھی جو آج 30-40 سال سے زمانے کی نفسیات بن گئی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
ہم نے اپنے روح سے بالکل ہی غفلت اختیار کر لی۔ ہمارے روح کی جو غذا تھی، دین کی جو چیزیں ہم نے سوسائٹی میں زندہ کرنی تھیں، اپنے گھروں میں، فیملیوں میں ان کو نافذ کرنا تھا، جاری کرنا تھا، وہ چیزیں کم ہوتی گئیں، سکڑتی گئیں، مٹتی گئیں۔ جیسے جیسے ہمارے روح والے اعمال، روحانی اعمال، دینی اعمال ہماری زندگیوں سے نکلتے گئے اور دنیا کے ساز و سامان ہماری زندگیوں میں آتے گئے، تو بظاہر تو ہم خوشحال ہوتے گئے، لیکن روحانی سکون ہمارا رخصت ہوتا گیا۔ تو اس زندگی کو حیات طیبہ نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم نے جو ٹارگٹ بنایا ہے کہ یہ اور وہ چیزیں مل جائیں تو ہم کامیاب لوگ ہو جائیں گے اور ہماری زندگی سکھی ہو جائے گی، قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ یہ حیات طیبہ نہیں ہے۔ یہ زندگی فرعون بھی گزار چکا ہے، نمرود بھی گزار چکا ہے، حامان اور شداد اور قارون بھی گزار چکے ہیں، ان کو بھی ایسے سکھ نہیں ملا۔ قرآن نے ان بڑے لوگوں کی ہسٹریاں ویسے ہی نہیں بیان کی، عبرت کے لیے بیان کی ہیں کہ اس ڈگر پہ چلو گے تو وہ نتیجہ ملے گا، اس ڈگر پہ چلو گے تو یہ نتیجہ ملے گا۔ انبیاء کے راستوں پہ چلو گے تو آخری انجام، اچھا انجام ہمیشہ انبیاء اور ان کے متبعین کے ہاتھ میں رہا۔ قرآن میں اگر آپ پچھلی امتوں کے واقعات کو پڑھیں، آپ کے سامنے ایک چیز آئے گی کہ انبیاء اور ان کے امتی جو ان پہ ایمان لائے، انہوں نے بڑی مشکلات سہی، ان کی بڑی مخالفتیں ہوئیں، کیونکہ مجموعی ماحول کفر کا ہوتا تھا، شرک کا ہوتا تھا۔ کم لوگ ہوتے تھے جو انبیاء پہ ایمان لاتے تھے، ان کو ان کافروں کی طرف سے بڑا سخت رد عمل اور سختیاں دیکھنی پڑتی تھیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آخر میں کامیاب وہی لوگ ہوئے۔ ایک آدھ نسل گزرتی تھی کہ وہ کفر مٹ جاتا تھا، اور وہی لوگ جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا، ان کی نسلوں کو یا ان کی بعد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو عروج اور دنیا کی خوشحالیاں بھی عطا فرما دیتا تھا، انہی کا نام زندہ رہتا تھا، دنیا نے ان کا نام یاد رکھا ہے، آسمانی کتابوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے، قرآن نے ان کی تعریفیں کی ہیں، انبیاء کے ان متبعین کے۔ حالانکہ بظاہر وہ بڑے سادہ لوگ ہوتے تھے، بالکل سیدھے سادے، عام غربت والی یا عام جو ایک قناعت والی زندگی ہے وہ گزارتے تھے۔ اس کے مقابلے میں فرعون، حامان، قارون کا جو نقشہ قرآن نے پیش کیا وہ بڑے کر و فر اور ٹھاٹ باٹ والی زندگی تھی، لیکن قرآن نے ان سب زندگیوں کا بڑا عبرتناک انجام بیان کیا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، جو ہمیں سمجھنی ہے، ہم میں سے ہر مرد عورت کو، ہر مسلمان کو سمجھنی ہے کہ حیات طیبہ ہمارا ٹارگٹ ہے، ہمارا مقصد ہے، ہمارے رب کا ہم سے وعدہ ہے، اور ہمارے رب نے اس کو حاصل کرنے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، اور اس کا راستہ عمل صالح ہے کہ ہم بیلنس رکھیں، اللہ کو بھول نہ جائیں، اللہ کے حکموں کو بھول نہ جائیں، شریعت کے مطالبات کو بھول نہ جائیں، حرام حلال کی حد بندیوں کو بھول نہ جائیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں ہمیں حیات طیبہ حاصل ہوگی، سکھ والی زندگی حاصل ہوگی۔ ایک آدمی جو عمل صالح کرتا ہو، وہ فٹ پاتھ پہ بھی سوتا ہو نا، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ، اس کا دل غنی ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، اس کو خوف نہیں ہوتا، اس کو خدشہ نہیں ہوتا، اس کو صدمہ نہیں ہوتا، وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ روکھی سوکھی کھا کے بھی وہ اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کرتا ہے، بالکل مطمئن، بے فکر۔ اس کو اگر فکر ہوتی ہے ایک ہی چیز کی، اللہ کے سامنے پیشی کی اور آخرت کی۔ اور جو آدمی اس فکر کو بلا دے، آخرت کی فکر کو، اللہ کے سامنے پیشی کی فکر کو، اور اللہ کو بھول جائے، تو اس کو اللہ پھر دنیا کی فکریں لگا دیتا ہے، اس کے دل میں انجانا خوف بٹھا دیتے ہیں، جس کو ڈپریشن کہتے ہیں، جس کو ٹینشن کہتے ہیں۔ آج ہر تیسرا بندہ نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہے اور ٹینشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور ٹینشن کے لیے اسپتالوں میں الگ شعبے کھلتے جا رہے ہیں، یہ مرض اتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سہولیات تو بہت ہو گئیں، انتظامات تو بہت ہو گئے، سب کچھ آ گیا، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ پہلے کہیں 1000 میں بھی ایک آدمی کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی، آج سے 100-200 سال پہلے، آج 100 میں سے ہر دوسرے تیسرے بندے کو ٹینشن ہوتی ہے، اور وہ مطمئن نہیں ہے، اس کے پاس سارے چیزیں ہیں، اس کو بسا اوقات اس کے پاس اچھی ملازمت ہوتی ہے، اچھی تنخواہ ہوتی ہے، اچھی آمدنی ہوتی ہے، پرسکون گھر ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں،
لیکن دین نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کو بلا دینے کی وجہ سے اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہی ہے۔ تو اس آیت کا بڑا پیغام یہ ہے، یہ جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے، جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی علمی ویلیو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا وعدہ کر رہے ہیں۔ وہ وعدہ اور وہ نعمت اور وہ چیز جس کی ساری دنیا پیاسی ہے، ہر بندہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حیات طیبہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، سکھ چین والی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، راحت اور سکون والی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ساری زندگی دوڑ دھوپ کر رہا ہے، لیکن وہ مل نہیں رہی۔ قبر تک وہ پہنچ جاتا ہے اس زندگی کی تلاش میں، لیکن قرآن کی گواہی ہے کہ یہ اس راستے سے نہیں ملتی، اللہ کو چھوڑ کر یہ زندگی کبھی نہیں ملتی۔ روح کو اس کی غذا فراہم کیے بغیر یہ زندگی سکون والی، عافیت والی، سکھ والی، حیات طیبہ نہیں حاصل ہوتی۔ اور روح کی غذا دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اس آیت میں دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو دو چیزیں جب حاصل ہو گئی تو ایک آدمی بالکل کنگلا کلاش بھی ہو نا، وہ بادشاہ ہے، وہ خوش بخت ہے، نیک بخت ہے، سعادت مند ہے، وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ وہ اگر موچی بھی ہے نا تب بھی وہ کامیاب ہے، وہ ترکھان لوہار ہے، کمی ہے، تب بھی وہ کامیاب ہے۔ اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایمان اور عمل صالح، تو وہ اگر فرعون جیسا بادشاہ ہے، سکندر اعظم جیسا باجبروت انسان ہے، تب بھی وہ ناکام ہے۔ سکندر اعظم کے بارے میں سنا ہے، مرتے وقت کہہ رہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، مجھے جب کفن دینے لگو میرے ہاتھ کفن سے باہر کرنا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سکندر اعظم نے ساری دنیا کو فتح کر کے بھی وہ آج دنیا سے ناکام جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کفن میں جیب نہیں ہوتی، تو وہ چیز یہی ہے۔ اعمال اور عمل صالح اور ایمان یہ قبر میں بھی آخرت میں بھی انسان کو حیات طیبہ کی گارنٹی دیتے ہیں، دنیا میں سکون والی زندگی کی بھی، قبر میں بھی سکون والی زندگی کی، اور آخرت میں بھی سکون والی زندگی کی۔ یہی اس آیت کا پیغام ہے، اور یہ بہت بڑا پیغام ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر سن لیں، پھر ہم اختتام کریں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے، سمان بھائی یہ کھول کے دو پلیز، سمان بھائی پلیز کھول کے دو نا۔ اس کو کوئی نہیں آتا، سمان بھائی ابھی تو اسے چارج کیا اسے لگا یہ ڈالی تم نے کہا یہ ایسے ہی تھا، بند پڑا ہوا تھا بالکل۔ تمہیں بتائے گا میں کیا کروں، مجھے نہ بتاؤ، یہ بند تھا اس لیے۔ اس سے مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ جس حیات طیبہ کا اللہ وعدہ کر رہے ہیں ایمان اور عمل صالح والوں کے ساتھ، تو یہ حیات طیبہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، قبر میں بھی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور ایمان اور عمل صالح کے بغیر ہم دنیا کی زندگی کو سکھی بنانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، تو آخرت اور قبر تو ہماری ویسے ہی پیش نظر نہیں ہوتی۔ تو چلو فرض کرو اگر سارے اسباب راحت جمع کر کے ہم دنیا کی زندگی کو سکھی بھی بنا لیں تو پھر بھی قبر اور آخرت کی زندگی کا کیا ہوگا؟ ایک مسلمان تو قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی کو بھی مانتا ہے نا، مسلمان انکار تو نہیں کر سکتا، کافر انکار کرے تو کرے۔ تو مسلمان نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو میں سارا فوکس دنیا کی چیزوں پہ کر رہا ہوں، یہ مجھے قبر میں میرا کیا بنے گا؟ چلو فرض کر لیا دنیا میں وہ کامیاب ہو جائے، خوشحال ہو جائے، ٹینشن فری زندگی اسے مل جائے، لیکن قبر میں تو مسلمان، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں قبر میں کام نہیں دے سکیں گے، حالانکہ قبر میں مجھے زیادہ ضرورت ہوگی راحت کی، وہاں تو تنہائی ہوگی نا، تو وہاں زیادہ ضرورت ہوگی، اور وہاں تو یقیناً ہر مسلمان مانتا ہے کہ ایمان عمل صالح کے بغیر وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کیوں یہ عمل صالح کا ذخیرہ نہیں کرتا، جبکہ یہ سمجھ بھی رہا ہے کہ چلو عمل صالح کے بغیر دنیا کی زندگی تو میں گزار لوں گا، لیکن قبر کی زندگی تو خالص عمل صالح کی وجہ سے
اور آخرت کی زندگی تو خالص عمل صالح کی وجہ سے. وہاں کی جو کرنسی ہے نا آخرت کی، جیسے یہاں ڈالر ہیں، ریال ہیں، دینار ہیں، درہم ہیں، روپیہ ہے، پیسہ ہے، قیامت کی کرنسی نیکیاں ہیں. نیکیاں جس کے بعد جتنی نیکیاں ہوں گی تو سمجھے وہ اس کا اتنا بینک بیلنس ہے، وہ اتنا سیٹ اور سرمایہ دار ہوگا. جس کے بعد جتنی کم نیکیاں ہوں گی وہ آخرت کا غریب ہوگا. وہ پھر آخرت کے بازار میں خریداری نہیں کر سکے گا، اپنے گریڈ اور درجے کو نہیں بڑھا سکے گا. تو بہرحال عمل صالح اور ایمان ایسی دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ ضمانت دیتے ہیں کہ حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، قبر میں بھی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے، اس کے بغیر نہیں ہے. تو یہ حقیقت ایک مسلمان کو جتنی جلدی سمجھ آ جائے اسی میں اس کا بھلا ہے. وہ اپنے روح کی غذا سے کبھی بھی غافل نہ ہو، جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ روزانہ اپنی روح کو غذا دیتا رہے. 5 وقت کی نماز اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ کھانا تو ہم 3 دفعہ کھاتے ہیں، نماز 5 دفعہ رکھی. کیا اس سے ہمیں یہ سبق نہیں ملتا کہ ہماری روح اپنی غذا کی ہمارے جسم سے بھی زیادہ محتاج ہے؟ روح کو اس کی غذا اس سے زیادہ چاہیے جتنا جسم کو اس کی غذا چاہیے. کھانا ہم دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں تو نماز جو روح کی غذا ہے وہ اللہ نے 5 دفعہ رکھی ہے. تو جب 5 دفعہ روح کو اس کی غذا ملے گی پھر انشاءاللہ روح میں سکون آئے گا. لیکن ایک دفعہ بھی غذا نہ دیں اور ہم چاہیں کہ مجھے جو ہے ملٹی فارم کے بستروں پر اور ایئر کنڈیشن کی ہواؤں میں سکون آ جائے، پھر کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. دیکھیں نرم گرم بستر اور بچھونے یا گرمی میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا ہماری چمڑی کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اگر اللہ کی ناراضگی کی آگ بھڑک رہی ہو، اس آگ کو کون بجھائے گا؟ دنیا کا کوئی اے سی اور کوئی ایئر کنڈیشن اس گرمی کو نہیں بجھا سکتا جو اللہ کی ناراضگی کی شکل میں روح اور دل پہ جو کوڑے پڑ رہے ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہمیں سمجھنی چاہیے. دنیا کے راحت کے اسباب ہمارے جسم کو وہ ایک درجے میں اطمینان دے سکتے ہیں یا سکھ دے سکتے ہیں، روح کو نہیں دے سکتے. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں پھر بات ختم کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کا بہت پیارا عزیز جو اس کو دل و جان سے عزیز ہے فوت ہو گیا. مثلا اس کی ماں فوت ہو گئی، اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، ایک بیوی اس کا شوہر فوت ہو گیا. اب یہ فوت ہونے کا اس کے دل میں ایک دکھ ہے، دکھ اس کی روح میں ایک بے سکونی ہے. ظاہر ہے اپنے کسی پیارے کے وفات کا بڑا صدمہ ہوتا ہے. ہم سب لوگ اس صدمے سے زندگی میں گزرتے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں گزرنا پڑتا ہے. ہمیں اس چیز کا احساس اور اندازہ ہے، ہمیں اس چیز کا تجربہ ہے کہ وہ کیسا صدمہ ہوتا ہے. تو یہ صدمہ جس کو لگ گیا، اس کا کوئی قریبی عزیز مثلا آج کل میں فوت ہوا ہے، اب اس کے دل میں صدمہ ہے، ایک دکھ ہے. اب اس کے سامنے آپ مرغن چیزیں رکھو، پر لطف اور چٹخارے دار غذائیں رکھو، اس کے سامنے آپ بریانی رکھو، اس کے سامنے آپ برگر رکھو، پیزا رکھو، اس کے سامنے آپ فالودے رکھو، اور آپ یہ توقع کریں کہ یہ چیزیں کھانے سے یہ خوش ہو جائے گا یا یہ خوشی خوشی کھا لے گا. وہ ان چیزوں کو زہر سمجھے گا اس صدمے کے وقت. وہ اگر مجبوری میں تھوڑا کھائے گا بھی نا، کتنی مرغن غذا کھائے، اسے مزہ نہیں آ رہا ہوگا. کیوں نہیں آ رہا؟ اس کے دل میں ایک دکھ بھرا ہوا ہے، اس کے دل میں ایک صدمہ ہے. تو صدمے کی حالت میں دنیا کی بڑی سے بڑی راحت کی چیز راحت نہیں دیتی ہوتی، بڑی سے بڑی چٹخارے والی چیز چٹخارا نہیں دے رہی ہوتی. آدمی سمجھ رہے ہوتے جیسے میں گھاس کھا رہا ہوں، وہ بریانی بھی کھا رہا ہو نا، وہ سمجھتا ہے میں گھاس چبا رہا ہوں، گھاس کھا رہا ہوں. تو یہی آپ سمجھیں کہ جس طرح ہمارے کسی عزیز قریب سے ہماری روح میں ایک صدمے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اسی طرح روح کی جو غذا اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے اتاری ہے، وہ غذا جب روح کو نہیں ملتی تو روح کو اسی طرح صدمہ ہوتا ہے. لیکن وہ صدمہ بہت آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں، ہمیں ایک دم محسوس نہیں ہوتا. وہ پھر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ سب کچھ میرے پاس ہے، مجھے سکون کیوں نہیں ہے. وہ اصل میں وہی صدمہ ہے جو میں نے آپ کو میت کی مثال سے بتایا نا.
تو اس صدمے کو دور کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ روح کو روزانہ اس کی غذا دو. جسم کو روزانہ اس کی غذا دیتے ہو تو روح کی بھی روزانہ غذا اسے چاہیے. روح کو روزانہ غذا چاہیے. روح کو روزانہ غذا نہیں ملے گی ہمارے دکھ درد کبھی بھی دور نہیں ہوں گے. ہم جو ہے وہ ٹینشن فری نہیں بن سکیں گے. ہم نفسیاتی مریض بن جائیں گے. ہمیں پھر ڈاکٹروں کے چکر لگانے پڑیں گے. لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی ہمیں وہ چیز پھر بھی نہیں ملے گی. کیوں کہ اس کا علاج ہی وہاں نہیں ہے. اس کا علاج تو یہاں ہے جہاں سے ہونا چاہیے. وہاں سے ہم علاج کرتے نہیں ہیں. وہاں مفت علاج ہوتا ہے جہاں سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس کا فری علاج ہے. وہ ہم کرتے نہیں ہیں. اور مہنگے سے مہنگا علاج ہم کر کے سمجھتے ہیں کہ میں ٹینشن فری ہو جاؤں، تو وہ پھر ہم ہوتے نہیں ہیں. ساری زندگی ڈاکٹروں کی فیسیں بھرتے ہیں، لیکن وہ سکون نہ حاصل ہونا ہوتا ہے نہ حاصل ہوتا ہے. یہ اس آیت کا پیغام ہے، یہ اس آیت کا سبق ہے. اور اللہ کرے ہم اپنے سبق کو یاد رکھا کریں. اپنے سبق کو، ہم مسلمانوں کو قرآن نے بڑے سبق دیے لیکن ہم بھول جاتے ہیں. اللہ کرے ہم اپنے سبقوں کا مذاکرہ کیا کریں، اپنے سبقوں کو سمجھیں اور ان کو یاد کریں. یہ درس بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ان سبقوں کا جو اللہ رسول نے ہمیں پڑھائے ہیں مذاکرہ ہوتا رہے، اور اس طرح شاید ہمیں اپنی وہ گمشدہ سکون مل جائے جو ہم ساری دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ہمیں مل نہیں رہا. تو شاید ان دروس میں، قرآن کی آیتوں میں ہمیں وہ مل جائے، پھر ہم خوش ہو جائیں اس پہ. کیونکہ ابھی ہم میں سے بہت سو کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ سکون کہاں ہے. ہم ڈاکٹروں کے کلینکوں میں تلاش کرتے ہیں، تو وہ قرآن کی آیتوں میں ہے. اور وہ جب انشاءاللہ ہم قرآن سے تعلق جوڑیں گے وہ انشاءاللہ مل جائے گا، وہ برآمد ہو جائے گا، وہ دریافت ہو جائے گا، وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں جن کے لیے ہم نے یہ ایک موقع فراہم کیا ہے، ہماری ایک معمولی سی کوشش ہے، وہ اس میں شریک ہوں گی. دوسرے خواتین کو بھی متوجہ کریں گی. خواتین کی دلچسپی رہے گی تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، ہم اس سلسلے کو چلائیں گے. ہم اپنی ماؤں بہنوں کو دین کا مذاکرہ، قرآن کا مذاکرہ ان دروس کی شکل میں کرتے رہیں گے.